لاہور میں ہیریٹیج کنزرویشن کے حوالے سے بہت اہم کام چل رہا ہے، ہو رہا ہے۔ بہت سے مقابر، مزار، حویلیاں، ٹریلز، بہت سی جگہوں کو کنزرو کیا جا رہا ہے۔ بہت سے گردوارے اور مندر کنزرو کیے جا رہے ہیں۔ جلدی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی وہ مندر، وہ گردوارے جو کبھی ہم دکھایا کرتے تھے کہ بہت ہی عدم توجہی کا شکار ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، غفلت کا شکار ہیں، ان سب پہ کام ہو رہا ہے اور بہت ہی عمدگی سے یہ سب کام ہو رہا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ سارے مندر، یہ سب گردوارے اور حویلیاں اور مقابر پوری آب و تاب کے ساتھ کنزرو ہو چکے ہوں گے۔ آب و تاب میں نے اس لیے کہا کہ جو نقش و نگار، جو جیومیٹریکل ڈیزائنز، جو فریسکو آرٹ اور جو رنگ استعمال کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ سفید ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کالا ہی کیوں نہ ہو، بہت ہی باریک بینی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم جا رہے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی سرنگ ہے، یہ دراصل ریلوے ورکشاپ کے ساتھ ہی علی مردان خان کا مقبرہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں۔ یہ ایک راستہ ہے اس مقبرے تک جانے کا۔ میں جب خانوال سے لاہور شفٹ ہوا تھا اپنے خاندان کے ساتھ والد صاحب کی ٹرانسفر کے بعد، اور یہ واقعہ ہے 1989 کا، 1989، تو سب سے پہلے اس علاقے میں ہمیں گھر ملا تھا ریلوے کی طرف سے جہاں ہم رہے۔ اس کے بعد برڈ کالونی چلے گئے، 1.5 برس رہنے کے بعد برڈ کالونی چلے گئے۔ علی مردان خان کا مقبرہ مجھے اس وقت بھی کرکٹ کھیلتے ہوئے دور سے نظر آیا کرتا تھا۔ پورا مقبرہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کالک مل دی ہے اس پہ، برباد ہوا ہوا تھا، عدم توجہی کا شکار تھا۔ یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ کوئی مقبرہ ہے یا کوئی چمنی ہے یا کہیں بس دھواں نہیں اٹھتا تھا، ورنہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی سی چمنی ہے دور کہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیے، آج ہم یہاں آئے ہیں تو یہ کیسے خوبصورتی سے اس کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر تاریخ کو، تاریخی ورثے کو کیسی محبت سے، کیسی محنت سے کنزرو کیا جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے، دنیا کے لیے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ علی مردان بنیادی طور پہ تو گورنر تھے قندھار کے۔ اس زمانے میں قندھار ایران کے زیر اثر تھا، لیکن جب ایران میں حکومت بدلی تو بادشاہ جو تھے ایران کے، وہ علی مردان خان سے کچھ برگشتہ ہو گئے۔ معاملہ یہاں تک بگڑا کہ علی مردان نے اپنے بیٹے کو، آپ سمجھ لیجیے کہ گروی رکھوایا بادشاہ شاہ ایران کے پاس۔ گروی رکھنا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں، مطلب بھیج دیا اسے، لیکن شاہ ایران کا دل پھر بھی مطمئن ہوا نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ علی مردان خان نے 1637 میں انیکس کر لیا قندھار کو دلی کے ساتھ، شاہ جہاں کی حکومت میں۔ اور شاہ جہاں نے انہیں بلا لیا لاہور، لاہور کے بعد انہیں کشمیر بھیج دیا۔ وہ دلی میں، کشمیر میں، فیروز پور میں، اور پھر فائنلی لاہور میں بہت جگہوں پر انہوں نے بہت سے کام کیے، گورنر بھی رہے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز بھی رہے۔ نواب علی مردان خان بہت زبردست انجینئر تھے خود، باغات و عمارات کا بہت شوق تھا انہیں۔ کابل میں اور کشمیر میں نہریں بنوائیں، باغات بنوائے۔ دہلی کی نہر جو شہر اور قلعہ کے درمیان پھرتی ہے، انہی کی ایک یادگار ہے۔ اور پھر ایک نہر جو فیروز پور دہلی سے حصار کو جاتی ہے، وہ بھی انہوں نے ہی بنوائی تھی۔ مادھو پور کے قریب جو نہر راوی سے نکل کر شالامار باغ کو سیراب کرتی، وہ بھی انہی کے زیر سایہ، زیر اثر، زیر نگرانی جاری ہوئی۔ پھر پشاور اور کابل اور نملہ میں بھی باغات اور عمارات کی صورتیں موجود ہیں۔ تو بہت کام تھے ان کے، بہت بڑے بڑے کام تھے۔
شاہ جہان نے خیر ان سے بڑی محبت کی. انہیں میں نے عرض کیا نا 1637 میں قندھار جب انہوں نے شاہ جہان کے حوالے کر دیا تو 1638 میں خود وہ لاہور پہنچ گئے تھے. 2 لاکھ روپے اور خیلت فاخرہ عنایت کی گئی انہیں. سارا خرچ قندھار سے لاہور آنے کا بادشاہ نے برداشت کیا. ظاہر ہے بادشاہ نے ہی کرنا تھا لیکن وہ خرچ بہت زیادہ تھا. اس زمانے میں 1 لاکھ روپے کے قریب تھا. پھر 20,000 روپے ان کے ملازمین میں بھی تقسیم کیے گئے. انہی میں بہت مشہور لوگ تھے جیسے حسین بیگ, علی بیگ, یہ قریبی رشتہ دار تھے بنیادی طور پہ علی مردان خان کے. انہیں بھی خلعت فاخرہ دی گئی. پھر علی مردان خان کو 6,000 کا منصب دے کر ناظم کشمیر بنا دیا گیا. وہاں سے ان کا یہ سلسلہ شروع ہوا. مختلف جگہوں پہ نہریں کھدوانے کا اور باغات بنوانے کا انہیں شوق تھا بہت زیادہ. پھر 1646 میں انہوں نے شاہ ایران کو تہنیتی پیغام بھی لکھا. 2 لاکھ روپے تحائف دیے اور اپنے بیٹے محمد علی خان کو بھی لاہور منگوا لیا. کہتے ہیں علی مردان خان کا جو لاہور تھا بہت ہی خوشحال تھا. وہ لاہور نہریں بہتی تھیں, باغات کے لیے پانی دستیاب تھا, کھیتوں کے لیے پانی دستیاب تھا. علی مردان خان نے بھی ایک ماہر کو دراصل انگیج کیا تھا اس سارے کام کے لیے, اور اس ماہر کا نام بعض روایتوں میں استاد جانی کہا جاتا ہے. میں تاریخ کے بارے میں بہت زیادہ بات اس طرح کرنا چاہتا نہیں ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اس مقبرے کو دیکھیے, اس کے گنبد دیکھیے اور اس کے چھوٹے گنبدوں کو دیکھیے. بہت ہی شاندار ڈبل گنبد ہے اس کا. یہ سارا ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن کسی دل جلے نے کہا جی آپ شعر پڑھتے رہتے ہیں, تاریخ بتاتے نہیں ہیں, ہمیں مغلوں کی تاریخ سننی ہے. کبھی رشید صاحب کود پڑھتے ہیں, کبھی آپ مرزا غالب کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, تو ہمیں تاریخ تو آپ بتاتے نہیں ہیں. اس لیے یہ تھوڑی سی تاریخ میں نے علی مردان خان کی بتائی. سر یہ اوساگونل بلڈنگ ہے, اس کی جو 5 برجیاں وقت کے ساتھ ڈکے ہوگی, ہم نے اس کو اسی پیٹرن پہ, اسی ماڈل سے, اسی ٹیکنیک سے ان کو ریسٹور کیا ہے. دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ اوریجنل ہے. یہ ہم نے جو 5 باقی جو اسمال برجی, کارنر برجی, اس کو ہم نے ریپیئر کیا ہے. اس کے اندر فریسکو بھی کی ہے, اور یہ جو فریسکو ہے یہ وہی واحد فریسکو ہے جو لاہور میں ہمیں بلیک میں نظر آ رہی ہے. اچھا کہیں اور بلیک میں نہیں, ہاں بلیک میں فریسکو نہیں ہے. میں یہ بلیک میں فریسکو نظر نہیں آتی, یہ صرف یہی نظر آ رہی ہے. یہ بلیک میں فریسکو ہم نے اسی پیٹرن پہ اس کو ریسٹور کیا. لیکن میں ایک گل پڑھ لی ہے جی, ਅਸੀਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਗਏ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਅੰਦਰ جی, ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ ਇੰਜੀ ਬੁਰਜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜੀ ਡਬਲ ਗੁੰਬਦ ਸੀ. اور بھائی کالی وہ کہہ رہے ہیں فریسکوز بلیک میں نہیں ہے. بلیک میں نہیں ہے کہیں بھی. یہ برجیز کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ جو فریسکو ہیں یہ برجیز کے اوپر ہوئی ہیں. اس کے اندر بھی جو ہے ڈوم کے اندر, یہ اسمال برجی کے اندر وہاں بھی بلیک ہے. یہ ٹوٹل بلیک ہے, اور یہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی بلیک اوریجنل. آپ نے یہ پیٹرن کہاں سے لیا بلیک؟ ابھی ایویڈنس ہے, یہ جو اوریجنل برجیز ہیں ہاں ان کے اندر ابھی موجود ہے. اچھا جی, اسی پیٹرن کو ہم نے اٹھایا, اسی کلر کو, اس کلر سکیم وہی تھی, اسی کو اٹھا کے ہم نے یہاں لے. اس کے اوپر وہ وائٹ اور بلیک کا جو سٹون کا نا انڈے ورک تھا جو وقت کے ساتھ ڈکے ہو گیا. اب اس ڈوم کو بچانے کے لیے کہ اس کے اندر پانی جو ہے نا, سر پلیز, ਡਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਇੱਟ ਲਾਤੀ جی ਹੈ, ਪਲਾਸਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਜੀ. جی سر, اس لیے کہ یہ پانی جو ہے نا یہ سب سے خطرناک چیز ہے. جب پانی پینیٹریٹ کرتا ہے تو ہر ایک سٹرکچر کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے. ਸਰ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ نہیں ਵੜਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ جی. پلاسٹر ਵਿੱਚ لا رہے کہ تیزاب ਦੀ بارش ہونی سر پلاسٹر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں جو وہ سٹون ہے نا سنگ موسیٰ وہ اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر ریڈسن سٹون ہے جو انڈیا سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. انڈیا کے اوپر جو یہ بین ہے ایٹم, پاکستان کے اور انڈیا کے تعلقات نہیں ہے, یہ بین ایٹم ہے, امپورٹ نہیں ہو رہی. نہیں تو پھر کیسے اس لیے ہم نے اس کو پلاسٹر کر دیا. جب بھی ہم کبھی ہمیں وہ مل جائے گا, اویلیبل ہوگا وہاں سٹون, تو پلاسٹر ریموو کر کے اس کو اوریجنل حالت میں لے آئیں گے. ਸਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਕਬਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ کہ ਜਿਹੜਾ ਇਸ مقبرے تے لا سکو, یعنی اپنے مقبرے تے لا سکو. سر ریڈسن سٹون کا جو ہے نا اسی سیم کلر میں, اسی میں چکوال کا ملتا ہے, لیکن وہ ہارڈ نہیں ہے. جتنا یہ 400 سال سے ابھی تک یہ اس کا ڈکے جو ہے 100% نہیں ہوا, لیکن 50% ابھی بھی ریڈسن سٹون کھڑا ہے. اگر چکوال کا لگائیں گے وہ 20 سال 50 سال بعد وہ ہارڈ نہیں ہے, ملا ہے پتھر. کئی جگہ ایسے لگایا ہے لیکن وہ بعد میں معلوم ہوا
کہ یہ ہارڈ نہیں ہے, یہ وقت کے ساتھ اس کی جو اوپر کی جو لیئر ہے وہ چپ آف ہو جاتی ہے, اس لیے وہ جو ریڈ سینڈ سٹون ہے اس کے مقابلے کا نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ تاریخ سننے کے لیے آپ پوڈ کاسٹ دیکھ لیا کیجئے. کچھ ہماری پوڈ کاسٹ موجود ہیں, کچھ ہم اور بھی کریں گے. جیسے جیسے آپ کہیں گے ہم کرتے رہیں گے, تو آپ پوڈ کاسٹ دیکھا کیجئے. اب مرزا غالب کے شعروں پہ تو کمپرومائز نہیں کر سکتے نا مغلوں کی تاریخ سنانے کے لیے. عبد الرحمن بجنوری کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 ہی الہامی کتابیں ہیں, رگ وید اور مرزا غالب کا دیوان. ہے تو خیر مبالغہ آ رہی. خیر مرزا غالب ایسی ہی نابغیر روزگار شخصیت ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جی علی مردان خان کا زمانہ, یعنی 1641 کا, جب ایک پادری آگرہ سے ہوتا ہوا, بیسکلی وہ اسپین سے آیا تھا, پھر آگرہ گیا اور آگرہ سے لاہور پہنچا, تو اس نے ایک سفرنامہ لکھا. میں آپ کی اجازت سے وہ سنانا چاہوں گا کہ اس نے لکھا کیا تھا اس وقت کے لاہور کے بارے میں. آگرہ سے روانہ ہوئے ہمیں 21واں دن تھا کہ مغلیہ سلطنت کا مشہور شہر لاہور نظر آیا, جس میں آبادی اس قدر تھی کہ شہر کے باہر 1.5 میل تک خوش نما خیموں اور نفیس عمارتیں پھیلی ہوئی تھیں. اس خوبصورت شہر کے بڑے بڑے دروازے ہیں اور دروازوں پر مختلف رنگوں کے گنبد. شہر میں داخل ہونا معمولی بات نہ تھی. کچھ لوگ پیدل چل رہے تھے, کچھ اونٹوں پر اور کچھ ہاتھیوں پر سوار تھے. چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بھی بکثرت تھیں. غرض کھوے سے کھوا چلتا تھا, اس لیے ہم واپس آ گئے. شہر کے دروازے کے باہر بہت سے درخت تھے جہاں نان بائی اور مختلف دکاندار تھے. ہم وہاں چلے گئے. پھر ہم بھیڑ کم ہونے کا انتظار کرتے رہے اور بھیڑ کم ہونے پر بازار کی سیر کی. بھیڑ, بکری, گائے وغیرہ کے گوشت کے علاوہ پرندوں کا گوشت بھی مل رہا تھا. البتہ خنزیر کے گوشت کی قطعاً ممانعت تھی. بعض دکاندار زندہ پرندے بھی بیچتے تھے. ہر قسم کی روٹیاں دیکھی, ایک وہ جو لوہے کے توے پر پکائی جاتی تھی, ایک مٹی کے بڑے بڑے برتنوں میں یعنی تنوروں میں. ایک قسم کی روٹی کا نام کلچا ہے جو میدے سے بنائی جاتی ہے. ایک قسم کی روٹی کا نام روغنی روٹی ہے جو آٹے اور گھی سے بنتی ہے. ایک آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا کھانا 2 وقتوں میں 5 آنے تک کھا سکتا. اشیاء خوردنی کی افراط اور ارزانی اور بازاروں کی صفائی اور خوش سلیقگی سے ہم اتنے متاثر ہوئے کہ لاہور سے جانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سکون و اطمینان, امن و امان ہر شخص کے چہرے سے مترشح ہے. سوداگر لوگ نہایت آزادی اور بے فکری کے ساتھ تجارت میں مصروف ہیں. لاہور کے ایک طرف دریا بہتا ہے جو مختلف علاقوں کو سیراب کرتا ملتان پہنچتا ہے اور وہاں سے دریائے سندھ میں جا گرتا ہے. یہ شہر مغلیہ سلطنت میں 2 درجے کا شہر. یہاں کے خوبصورت باغ, محلات, تالاب, فوارے سیاحوں پر بہت ہی گہرا اثر ڈالتے ہیں. اس بڑے بازار کا نام بازار دلکشا ہے. اس میں اس قدر دولت ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ یورپی منڈی کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ لکھا اس اسپینش پادری نے لاہور کے بارے میں. یہ ہے جی مقبرہ. آپ بس دیکھیے دنگ رہ جائیں گے آپ. یہ سب کسی زمانے میں جنگل ہوا کرتا تھا اور اس جنگل کے اندر ہی یہ مقبرہ بنایا گیا. یقیناً یہ ایک باغ تھا. باغ میں بھی لوگ پھرتے ہوں گے اس وقت. اب بھی اگر آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں مقبرے کے اوپر سے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کیسا سرسبز و شاداب علاقہ ہے اور تھا. پھر جب برٹش یہاں آ گئے, انگریزوں نے یہاں آ کے پھر ریلوے لائن بچھائی, ریلوے اسٹیشن بنایا, پھر ورک شاپس بنائیں. لاہور میں بہت سی ریلوے ورک شاپس ہیں. یہ سب سے بڑی ورک شاپ ہے ریلوے کی. بہت سی ورک شاپس ہیں جو دور تک پھیلی ہوئی ہیں, انجن شیڈ میں اور پھر انٹرلاک کے پل کی طرف جہاں میرا گھر تھا. یہ سب سے بڑی بہرحال ورک شاپ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں.
اوپر چلتے ہیں. اوپر تو یہ کیا زبردست گنبد ہے, ڈبل گنبد ہے, جیسے آپ نے انارکلی کے مقبرے میں دیکھا ہوگا, وہاں بھی دوہرا گنبد ہے, یہاں بھی دوہرا گنبد ہے. کمال فن ہے جو فریسکوز جس طرح سے بحال کیے جا رہے ہیں, یہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہاں کی خیر بو باس ہی کچھ اور ہے. اس مقبرے کو بہت ہی عمدگی سے استعمال کرنا چاہیے. میرا خیال ہے لوگوں کو رسائی دینی چاہیے, اسے سیلف سسٹینیبل بنانا چاہیے. یہاں پرندوں کی آوازیں ہیں, سکون ہے, اطمینان ہے, بہت ہی کیف آفرین منظر ہے. سر ویکو ذرا یہ بالا یہ جتنے کھڑے ہو ٹیک کے تھلے نہیں جا پینا. سر ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਕਬਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਭ ਕੇ, ਜੰਗਲ ਲੱਭ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ. جنگل نہیں باغ تھے سارے, جنگل تو چلو تھے ہی تھے. ਸਰ ਜੰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਗ ਨਾਲੋਂ. ہاں مطلب جنگل تو نا اجاڑ, مطلب اس میں کانٹے یہ وہ سب جنگل, خودرو درخت لگے ہوئے تھے, خودرو ہی, لیکن باغوں کی طرح سے تھے یہ سارے. لیکن سر پھلدار درخت تھے, زیادہ تر پھلدار درخت ہوا کرتے تھے. ਸਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਸਤਜੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼. نہیں مردے کو تھے کو ایک تے مقبرے دی بنا گئے کہ مقبرے. ਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ. قلعے تے ہر جگہ تے نہ ہوندے, کدھر کدھر سر مقبرے ہر جگہ تے ہے. لاہور چ ہے سارے مقبرے جویں ہے مقبرے, لیکن مقصد مرن والے نے کی خوش ہونا ہے. جیسے ایتھے علی مردان صاحب نے اپنا ستبت اپنی شان و شوکت بخانی ہوندی ہے نا. تسی نہیں ٹوین ٹاورز بناندے, یا تسی نہیں برج خلیفہ بناندے, یا تسی بڑے بڑے اسکائی اسکیپرز بناندے ہو. وہ وقت دی ضرورت نے یار اب انہوں نے بھی اپنے آرٹ, اپنا جمال, اپنا فن تعمیر دکھانا تھا نا. تو کیسے دکھاتے؟ رہتے وہ قلعوں میں تھے اور مرنے کے بعد مقبرے. انہوں نے تو نہیں پتا سی کہ زمانہ ہے نا کہ لائرے کے بچوں ٹرین لنگ جائے گی, ورک شاپ ریلوے دی بن جائے گی, رشید صاحب آ کے گلاں کرن گے. سر ڈبل گنبد کیوں بنایا ہے؟ اب دیکھو ایک یعنی بارش ہوئے تے ایک چو جاوے تے دوسرا روک لے. نہیں بارش جتنا ان کا زبردست آج ہر سائڈ کا, جتنا یہ دیکھو نا اتنا زبردست آرکیٹیکچر ہے یہ, اس کو کچھ ہو سکتا ہے اگلے 100 سال 500 سال 1000 سال تک. اس کو ایسا لگتا ہے اسٹیل سے بنا ہوا ہے. دیکھو یار سر ایویو ڈیلی دیہڑی تے صرف خوراک تے مزدوراں نے کام کیتا سی. نہیں اے تے وہ تو کافی زیادہ اے تے شاہجہاں دے دور دا نا. تھلے آؤ دا تھلے کوئی شاہکار دکھانا سر. علی مردان خان بہت بڑے آدمی تھے جی. 1647 عیسوی میں جب شہزادہ اورنگزیب کو بلخ و بدخشاں کی مہم سپرد ہوئی تو علی مردان کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا, اور ان لڑائیوں میں علی مردان خان نے ازبکوں کے ساتھ بہت بہادری سے جنگ کی تھی. یہاں تک کہ اورنگزیب نے مرحبا آفرین کہہ کے انہیں گلے لگا لیا. 1657 کا وہ دور ہے جب امیر الامراء جو ان کا خطاب تھا علی مردان خان کا, یہ بیمار ہوئے, اور پھر کشمیر کی آب و ہوا ان کی طبیعت کے موافق تھی, اس لیے بادشاہ سے رخصت لے کر کشمیر چلے گئے. لیکن راستے ہی میں 1657 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا, اور ان کی میت یہاں لاہور میں ان کی ماں کی قبر کے پہلو میں بنائی گئی. دراصل علی مردان خان نے یہ مقبرہ خود بنوایا تھا اپنی والدہ کے لیے, اور پھر بعد میں خود بھی یہیں دفن ہوئے. علی مردان خان کے 4 بیٹے تھے. ایک ابراہیم خان جن کے نام پر سودھرا کا نام ابراہیم آباد رکھا گیا. دوسرے تھے عبداللہ بیگ جن کو بادشاہ عالمگیر کے عہد میں گنج علی خان کا خطاب ملا. تیسرے اور چوتھے تھے اسحاق بیگ جو دارا شکو کے خلاف ایک جنگ میں مارے گئے تھے. خیر علی مردان خان کی رحلت کے بعد ان کا جو اثاثہ 1 کروڑ روپیہ نکلا تھا جو بادشاہ نے ان کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا.
میرا خیال ہے علی مردان خان کی کافی زیادہ کہانی ہم نے سنا دی. ان کا مقبرہ بھی آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے یہ صاحب، ان کے بازو پہ چوٹ آئی ہے، پھر بھی ان کی بڑی محبت، بہت عنایت کہ یہ یہاں آئے وقت نکال کے. ہم نے کہا تھا کہ ہمیں بتائیے گا کہ آپ ذرا ٹیکنیکلی بتائیے گا کہ کیسے آپ ان گنبدوں کو، چھوٹے گنبدوں کو اور برجیوں کو، فریسکوز کو استعمال کر رہے ہیں. یہ آئے ہیں، اللہ انہیں صحت دے. آپ نے بھی کافی ملاحظہ کیا ہے یہ سب مقبرہ. روڈ یہ وہی روڈ ہے نا، آپ دیکھیں اچھا، یہ ٹینکر جو روڈ ہے. تو یہ آپ جا کے کلیکٹ کرتے جی ہیں؟ کلیکٹ کرتے ہیں. کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو بھٹیوں میں جلاتے ہیں. جلانے کے بعد یہ اس کا پاؤڈر بنتا ہے. یہ مین پاؤڈر ہے جو مغلوں نے استعمال کیا ہے پلاسٹر میں اور اس کی چنائی میں. مغلوں نے کتوں چکے ہیں ایتھوں؟ یہ جی بیڈ سے اچھا دریا گزر جاوے تو اس تو بعد جڑا روڈ جو نکلتے ہیں بیڈ جو اپنا رستہ چھوڑ چکا ہے نا، ہاں. یہ پہلے تو راوی جس طرح بہت بڑا تھا سکٹ کے چھوٹا ہو گیا، تو وہ جو بیڈ چھوڑ چکا ہے اس سے اوپر سے جو آپ 5-6 فٹ کی لیئر ہٹائیں تو نیچے یہ آپ کو یہ را ٹینکر ملے گا. ٹریکٹر کا ٹائر ہے؟ نہیں سوری، یہ اس بلڈنگ کا کارنس ہے. جو باہر جو بڑا ہوتا ہے نا، اس کو غلطہ کہتے ہیں، کارنس ہے. یہ انلے ورک آپ ابھی بھی موجود ہے. یہ اس کا ایک پیس ہے جو ڈکے ہو گیا، یہ نیچے گرا، اس کو ہم نے رکھا ہے. اوریجنل ہے یہ اوریجنل ہے مغل دور کا. مغل دور کا، کیونکہ یہ اس ڈوم کے اوپر وائٹ اور بلیک جو نا اوپر ڈوم جو اس وقت آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو پلاسٹر نظر آ رہا ہے، ٹینکر لائن پلاسٹر، لیکن اس کے اوپر یہ پتھر لگا ہوا تھا بلیک اور وائٹ. اچھا اچھا اچھا. انلے ورک کہتے ہیں. یہ ڈیزائن بنا تھا بڑا خوبصورت تھا، کیونکہ یہ عالم علی مردان خان نے اپنی زندگی میں یہ مقبرہ اپنی والدہ کے لیے بنایا تھا اور یہ اس کے اوپر کام. یہ پتھر کہاں سے منگوایا ہوگا کوئی اندازہ؟ یہ پتھر انڈیا سے ہی آتا ہے. یہ والا جو ہے نا، یہ بلیک، یہ سنگ سیاہ ہے؟ جی یہ سنگ موسیٰ کہتے ہیں. سنگ موسیٰ، جس کے اندر یہ انلے ورک یہ وائٹ کا انلے ورک ہے. بائی ڈیفالٹ ہے یا خود کیا ہوا ہے؟ نہیں یہ ہم کارونگ کرتے ہیں. اچھا، پھر کارونگ کر کے بیچ میں انہوں نے یہ لگایا ہے. بائی ڈیفالٹ ہے والا ہو سکتا ہے. نہیں یہ کارونگ کی گئی ہے. ابھی چیزل carving کر کے اس کو ہیڈ بیٹ تھا، چیزل کرنے کے بعد اس کو انلے پتھر نو کٹیا جی، کیا گیا. پتھر نو کٹیا وہ جی. چھینیاں دے نال جی کٹیا، سر. کٹ کے انہوں نے بنایا سارا. میں سمجھ یہ سکتا لگایا کہ گیا. مغلاں دی باریکی صرف پتھر دے وچ ہی نظر آتی، باقی جی کسی سر. کام وچ نہیں. جی سر. نہیں اور نہیں اس کی یہ جو علی مردان کے ٹاپ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، ایکٹا بولر تھے، 8 اس کی برجیاں تھی، 3 ڈکے ہو چکی وقت کے ساتھ. اب جو 5 تھی باقی اس کو ہم نے ریسٹور کیا اسی پیٹرن پہ. اور یہ ساری ٹائر جو ہم نے ہینڈ میڈ کاٹی ہیں، یہ ساری یہ والا ان کا ایک طریقہ تھا. یہ چھجا ہے نا جس کو ہم باہر جو پروجیکٹ کرتے ہیں، چھجا کو سن شیڈ کہتے ہیں، وہ ٹائل میں بناتے تھے اور اس کو جو ہے نا اس طرح لگاتے تھے اس کو، یعنی وچ پسندے سن. جی یہ اس کو ہم سادہ زبان لیں نارملدہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ کاٹا گیا ہے، اس کو ایسے کھڑا ہوا، یہ اس میں کی بن گئی ہے، یہ والی لگ گئی، یہ پھر اس کو نکل نہیں سکتی، یہ اب نکل نہیں سکتی. یہ سارا کام جتنا بھی آپ باہر برجی پہ دیکھ رہے ہیں ایسے کیا ہے، یہ ہم نے خود سارا ہینڈ میڈ کام کر کے تو وہ سارا اس کو ریسٹور کیا ہے. سر اور اس کے اوپر نارملی ایسی 2-2.5% دماغ استعمال کر رہے ہیں نا، مغلاں نے اس کام وچ 5% استعمال کیتا ہے، لیکن صرف اس کام اب جو آپ کو اوپر پلین نظر آ رہا ہے وہ ایویڈنس ہے، وہ نظر آ رہا ہے. اس کو ہم سٹکو ورک کہتے ہیں. اسٹوکو یہی کام آپ کو جو ہے نا انارکلی کے مقبرے میں بھی ملے گا. نہیں سر، ہاں یہ مقبرہ جہانگیر میں وہ جو مقبرہ ہے اس کا آصف جاہ کا، ہاں آصف جاہ میں بھی یہی کام ہوا ہے. اس کو سٹکو ورک کہتے ہیں. یہ اتنا ایویڈنس موجود ہے. اس باقی کو ہم نے پلاسٹر کر کے اس کو ہم نے جو نا یہ آپ نے چھوڑا، خود ہی چھوڑا ہوا ہے. جی خود چھوڑا، اس کو ریسٹور سر یعنی یہ اوریجنل ہے، اسے ڈیزائن نو ڈیزائن کو کنٹینیو کیا جائے گا بعد میں. ادھر بھی چھڈیا ہے. جی. یہ دیکھو اچھا، یعنی یہ کسی کمی کو کسی سستی دی وجہ نال نہیں، آرٹ رو محفوظ کرنے محفوظ چاہیے. کیا، اس کو ریسٹور یعنی قبریں یہ علی مردان خان صاحب کی کون سی ہے؟ یہ تو ان کی والدہ کی ہے. قبریں اس کی نیچے ہیں. جی جی وہ تو میں سمجھ گیا، تعویذ ہے نا یہ. تعویذ ہے. یہ صرف جسٹ پبلک کو نیچے نہیں جانے دیا جاتا. اوپر یہ 3 قبریں ہیں، لوگ آتے ہیں یہیں سے. والدہ کی کون سی ہے؟ یہ والی؟ جی یہ والی والدہ کی ہے، یہ بیٹی کی ہے. یہ اس کی بیٹی کی ہے. اچھا اچھا جی بہت اعلیٰ یار. جانے مقبرے بھی ایسی دیکھا سی نا کہ تعویذ اوپر ہے، قبر تھلے ہے. ہر جگہ ایسا ہی ہے. سارے اتنے تو قبر نہیں نا ہونی، قبر تو تھلے بنانی ہے نا. تعویذ اوپر تو ایک سمبولک ہوتا ہے نا اس کا. سر پھر وہ کچھ ایک ذہن سوال آ رہا ہے، ਸਾਡਾ ਤਵੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਜ਼ ਵੀ 2 ਨੇ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵੀ 2 ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ,
ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲੇਗਾ। बनती नहीं है बात आओ सागर कहे बगैर। अब मसला ये है कि अगर मुगलों की बात हो रही हो और मिर्जा गालिब की बात ना हो, खेल लड़कों का हुआ दीदा बीना न हुआ। सर मिर्जा गालिब जैसा कोई शायर नहीं है। जो लोग सिर्फ लफ्ज़ मानी की जुस्तजू में रहते हैं वो मिर्जा गालिब की तहदार कैफियतों से वाकिफ नहीं हो पाते। इसलिए मैं कहता हूँ कि मिर्जा गालिब के शेर सुने समझ आते हैं तो ठीक, न भी समझ आए तो महसूस कीजिए, कैफियत को महसूस कीजिए। वो जो अपनी कहानियां बुनते हैं अपने शेर से, जो रंग जमाते हैं वो अपने शेर से, जो तस्वीरी खाका बना देते हैं, पेंटिंग है। आप अब्दुर्रहमान चुगताई साहब ने तो खैर पेंट किया भी है, क्योंकि पेंटिंग तो अंदर छुपी है। मिर्जा गालिब के हर शेर के अंदर एक पेंटिंग छुपी है, आपने बस बखेर देनी है रंगों से। गालिब का एक कमाल है, बहुत से कमाल हैं, बहुत से रंग हैं, बहुत सी कैफियतें हैं। एक कैफियत उनकी ये है कि वो रेजा रेजा होकर सर नौ जन्म लेते हैं और फिर वो कहते हैं मैं और एक आफत का टुकड़ा वो दिले वहशी के है। क्या कहने। और बड़ा जबरदस्त माहिर तामीर। ਕੰਧਾਰੀ ਅਨਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ। हाँ तो ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਸਨ ਨਾ हाँ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਾਗ वो ਲਗਵਾ यार कंधार दे सन तो उन्हें कोई फर्ज तो नहीं सी ना। कंधार तो हम वो अनार भी लेके आंदा, उन्हें उसने पानी का शालामार को जितना पानी माहौल नहीं मिला ना उसका, वो मौसम नहीं था इस एरिया में। ओए तो एडी गर्मी अब जहाँ पैंदी है। कहीं लाहौर में सेब लग जाए तो सेब तो स्वाद में होगा, उसका मौसम है, उसका वो जमीन है, उसको वो सही है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਰ ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਅਨਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਦੇਸੀ ਅਨਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਰ ਥੋੜੀ ਖੱਟਾ ਅਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਧਾਰੀ ਅਨਾਰ ਮਿੱਠਾ ਅਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਾਗ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਅਨਾਰ ਖਾ ਕੇ। ਅਜੇ ਖੂਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਅਨਾਰ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਅਨਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ वो सर? भाई नहर में पानी सैराब करने वास्ते शालामार को पानी दिया उन्होंने नहर से निकाल के। ये जो आपकी नहरें नूरें जितनी भी लाहौर में निकली हैं सारी अली मर्दान की अकल थी सारी जो उसने की है। वो बड़ा जबरदस्त माहिर तामीरात था। ਹੁਣ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲੂਨ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਧਰ ਤੁਸੀਂ। शालामार की जो नहर है ये अली मर्दान खान ही लेके आया था, ये हाइड्रोलिक सिस्टम भी अली मर्दान खान का ही था। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰ में ट्रेजेडी हो गई थी, ਇਹ ਵੀ ਅਲੀ ਮਰਦਾਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਨੇ ट्रेजेडी हो गई ਨਹੀਂ थी। ਸਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। एक तमाशा है दुनिया उनके लिए, और उस तमाशे को वो देखते हैं, हर रंग में हर कैफियत में बयान करते हैं। अच्छा, ये जो लफ्ज़ तमाशा है, आप इसका बरतना ही गालिब के यहाँ देख लीजिए। तमाशा कि ऐ महवे आई नदारी तुझे किस तमन्ना से हम देखते। तमाशा कर, ऐ महवे आई नदारी, तमाशा, हम तो तमाशे के मुंतज़िर। दिखाऊंगा तमाशा दी अगर फुर्सत ज़माने ने, मेरा हर दाग दिल एक तुख्म है सर्वे चरागा का। दिल, दाग, चरागा, तमाशा, जमाना, लफ्जों को जोड़िए, तस्वीर बनी है, कहानी है। जमाना फुर्सत नहीं दे रहा, अगर जमाने ने फुर्सत दी तो फिर मैं दाग दिखाऊंगा दिल के जो चरागा है, यानी दिल के दागों का चरागा दिखाऊंगा। उगा है घर में हर सू सब्जा वीरानी तमाशा कर, मदार अब खोदने पर घास के मेरे दरबां का। वाह क्या कहने, वीरानी तमाशा कर, मेरे दरबां
का अब सारा दारो मदार घास खोदने पे है, कोई तमाशा कर। हसद से दिल अगर अफसुर्दा है, गरम तमाशा हो कि चश्मे तंग शायद कसरत नजारा से वाह हो, कसरत नजारा से चश्मे तंग वाह। हसद से अगर अफसुर्दा है, गरम तमाशा हो। क्या कहने, उनके लिए दुनिया छोटी थी, उनका दिल जिन हसरतों से, जिन ख्वाहिशों से, उनसे मुराद है इंसान। इंसान के लिए ये दुनिया छोटी है। दायमुल हब्स इसमें है लाखों तमन्नाए असद, जानते हैं सीनाए पुरखों को जिंदा खाना हम। बहुत ही खूबसूरत शेर है। जिंदा खाना जानते हैं हम दिल को, क्योंकि इसमें लाखों तमन्नाएं कैद हैं। ये जो आपने चकवाल पत्थर ये वो, और ये बताएं कि जो ये बात है कि कोई मुश्किल क्या पेश आई है ये इस पे? ये जो सामने एंट्रेंस गेट है, ये वो अली मर्दान खान का, इसके ऊपर जो टाइल मोज़ैक वर्क हुआ है, ये बड़ी अहम आइटम है। इसको हम 4x4 की एक ग्लेज टाइल हम खुद तैयार करवाते हैं भट्टी के ऊपर, उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। ये बड़ा टेक्निकल काम है। अगर थोड़ा सा भी उसमें कोई हीट का कोई इशू हो गया तो वो उसको जब हम कटिंग करते हैं तो हमें शार्प एज चाहिए टाइल मोज़ैक के लिए। आजकल बहुत जदीद मशीनरी आ गई है, और कोई मुश्किल नहीं रही, कोई बड़ी मुश्किल दसो। हर ये हमारे लिए मुश्किल है। अगर वो आ गई है, CNC मशीन आ गई है, लेकिन CNC मशीन आपको 100% देगी, लेकिन हमें चाहिए जो मैनुअल काम हुआ है। हमें मशीन तो लगा के हम ये कर सकते हैं, ये आपको मार्केट में भी ये इस तरह की टाइल मिल जाएगी, लेकिन वो हैंडमेड नहीं है, जो मुगल पीरियड की नहीं है, वो उस पैटर्न की नहीं है। असल तो हमने दिखाना है जो मुगल का काम है, उसी टाइल को हम उसी टेक्निक से काटते हैं, उसी टेक्निक से, उसी मोटर से हम लगाते हैं। लेकिन सर वो 400 साल 500 साल पहले कोई टेक्निक यूज कर रहे सन जी, उनते एडवांस दौर है, AI ਦਾ दौर है जी, उन्हें हैंडमेड भी ओहो जी बन जानी चाहिए ना सर। बन गई है ना, इसीलिए हम लगा रहे हैं। हम ये जो टाइल है हमारी मुश्किल नहीं हो रही ना, हमारी अपनी लेबॉर्ट्री है, लेबॉर्ट्री पे टेस्ट किया जाता है इसका कौन कौन से अज़्ज़ा हैं, मटेरियल कौन सा है, कितनी वो उसकी हीट के ऊपर इसको तैयार किया गया है, उसी तरह हम तैयार करवाते हैं। सर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, लेकिन ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾइन ਦਿਓ। ਕਾਦੀ ਡੈਡਲਾइन? किस चीज़ की डेडलाइन? मैं गोरियां ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਹੈ। ओ खुदा दा खौफ करो, गोरियां ਨੂੰ सदना है ਤੁਸੀਂ। सर मेरे फेसबुक फ्रेंड्स ने, अच्छा, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖੋ 2000 ਸਾਲ ਮੈਰ ਗਾੜੀ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ। ਇਹ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਹਿਰ ਗਾੜੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਵੈਸੇ 8000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਮਹਿਰ। ਸਰ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਕਦੋਂ ਟਕਰਾਈਆਂ ਸਨ? ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇਅਰਸ ਬੈਕ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ 2 4 5। ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? तकरीबन 4000 साल पुरानी। तो फिर भी मैं रियायत की थी ना। ओ यार वो तो 400 साल पहले आए हैं ना। लंबी हो जानी, मेरी डेडलाइन पहले लैन दो। तो यार ये 400 साल पुराना है भाई, शाहजहां के दौर का है, 2000 साल पुराना थोड़ी है। सर उन्होंने छड्डो, तुसी दसो जेड़ा पत्थर लग्या कितना पुराना है? ये जो पत्थर लगा है ये 400 साल पुराना है। यहाँ जो मकबरे के ऊपर लगा है। और सर तुसी पत्थरां दा काम करदे हो, तारीख भी याद रखा करो। मार्जे वजूद ही कदों आया है? वो तो 100 मिलियन है, वो आया हमने तो जो मार्बल लगाया है बिल्डिंग के ऊपर, हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि 400 साल पुरानी बिल्डिंग है। 400 साल ਉਹ ਸਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰਨ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਉਹੀ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਸ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਲਾਵਾ ਪਿਘਲਿਆ। जी जी ਉਹ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। लेकिन सर जेड़ा मेरा लावा पिघल रहा है ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਣਾ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾइन ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕਬਰਾ ਵਿਖਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਇਲੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। सर मैं दिसंबर ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ है, जी सर, पसीना वगैरह नहीं इंशाल्लाह कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। सर चलो दिसंबर ਦਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ सर। ठीक है सर, थैंक यू। वाह हसरता के यार ने खींचा सितम से हाथ,
हमको हरी से लज्जत आज़ार देखकर। मैं दुनिया में ये जो तमाशा देखता हूँ, इससे लुत्फ उठाता हूँ, इससे हंस उठाता हूँ। मेरे सितमगर ने ये ताक लिया कि मैं हंस उठाता हूँ, लिहाजा उसने सितम से हाथ खींच लिया, वरना उसने तो हमें सजा दी थी। उसने तो हमें दुनिया में सजा देने के लिए भेजा था। एक गुनाह की पादाश में सजा काट रहे थे हम, लेकिन हम तो आके यहाँ दुनिया की रंगीनियों से दिल को मैं और मुझे दिल महवे वफा रखता। किस कदर शौक़ गिरफ्तार ये हम है हमको। हम वहाँ हैं जहाँ से खुद हमको कुछ अपनी खबर नहीं आती। हमारे जहन में इस फिक्र का है नाम विसाल, कि गर न हो तो कहाँ जाएं, हो तो क्यों कर हो। क्या कहें, नुकसान नहीं जुनू में बला से हो घर खराब। 100 गज जमीन के बदले बेआबां गरा नहीं। 100 गज जमीन के बदले बेआबां गरा नहीं। वो घर छड़ देंगे, वो घर ना रहे भावे, बेआबां मिल जाए, लेकिन होना जुनून चाहिए। जुनून से सौदा करें। ये है मिर्जा गालिब। असल में ये जो मॉन्यूमेंट है ये रेलवे वर्कशॉप के अंदर है। तो जब ये रेलवे के ट्रैक बिछाया गया, वर्कशॉप तामीर की गई, तो उस वक्त ब्रिटिश जो भी इंजीनियर था उसने ये जो है ना ये पैसे छोड़ दिया जो 6-7 फुट का है। जो हम इसको जो कंस्ट्रक्शन करने में हमें बहुत सारी दुश्वारी आई मटीरियल के हवाले से। कोई मटीरियल को जो हम अंदर लेके आना था, असल इसका जो इंट्रेंस गेट जो आप पीछे देख रहे हैं वो है, लेकिन वो रेलवे के पास उन्होंने परमिशन नहीं दी। तो बस जितनी भी हमने कंस्ट्रक्शन की जो भी मटेरियल था ये हम बहुत लेबर लगा के सारा मटेरियल हम अंदर लेके आए उसी को ये सबसे ज्यादा मुश्किल हमें पेश आई। सर ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟੌਰਚਰ ਖਾਨੇ जा रहे हैं। नहीं सर, ये टॉर्चर खाना नहीं है। जब रेलवे का ये सारी वर्कशॉप बनी तो उस वक्त जो इंजीनियर था उसने ये पैसेज दिया इसके इंटरेस्ट के लिए, विजिटर के लिए। लेकिन ये जो नैरो पैसेज आप कह रहे हैं ये भी एक आर्कियोलॉजी साइट पे जाने के लिए ये भी एक बड़ी अहम चीज है। आपको इसकी दिलचस्पी पैदा होती है कि जैसे ये एक सुरंग है, को टनल है, आप ऐसे गुजरते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी है। किसी को पता नहीं चलता कि अंदर है क्या। सर ये तो पता है लोग नहीं सर, लोगों को नहीं पता कि अली मर्दान खान का मकबरा है यहाँ पे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਸਤਵੁਚ ਗਲੀ ਛੱਡੀ ਏ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਲੀ ਮਰਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? नहीं सर, अली मर्दान खान को नहीं, वो ठीक है उन्होंने एक पैसे ही छोड़ दिया क्योंकि ये सारी रेलवे की जमीन है, तो उन्होंने एक पैसे ही छोड़ दिया। लेकिन अब ये पैसे उस वक्त तो वक्त के हिसाब से छोड़ा। अब जो इसको अगर देखा जाए तो ये भी एक पैसेज है। जब हम इसके अंदर से गुजरते हैं तो हमें एक टनल की और सारी इसको भी हमने रिस्टोर किया है। हाँ, तो वाल्स को ऊपर जो ग्रिल लगी हुई है, नीचे फ्लोर लगाया है। जब आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं एक टनल से गुजर रहा हूँ। नहीं आप ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਜਾਓ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਲੀ ਮਰਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਬਾਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ कर देनी। चंदा इकट्ठा करने की उनको पहले चोट चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट के पास फंड की कमी नहीं है, फंड हमारे पास बहुत ज्यादा है सर, पैसा हमारे पास बहुत है। डिपार्टमेंट के पास हमारे बहुत सारे जो है ना प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसको हम खुद नहीं कर रहे। तो ये भी एक एंटीक है क्योंकि इसको हमने दोनों तरफ से हमने इसको रेस्टोर किया। इसके अंदर हर चीज बनेगी, इल्यूमिनेशन होगी। जब आदमी बाहर से आता है उसको ਦੀਵਾਰੇ ਚੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ जी सर, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जी सर। ਅਸੀਂ 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਪਾ सर ਰਹੇ। इसको हम जब जो अब इसका जो दिलचस्पी पैदा होती है ना, आदमी जो बाहर से आता है, अगर हमने इसको दोनों एक तरफ से और 8 फुट लेके इसको वाइड कर दिया तो वो खूबसूरती नहीं है जो हमें इस वक्त टनल में हम गुजरते हुए हमें आ रही है। एक ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? जी सर। जाहिर है वो किसी ने नाम नहीं सुना वो तारड़ साहब का। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, विभाग करन लगे हो। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਕੂਬਤ ਖਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। नहीं सर, पहले आपको नजर आता होगा, आप तो हमने उसको रेस्टोर किया, उसकी वाल्स को, उसका फ्लोर नीचे लगाया, ऊपर जो ग्रिल। सर फ्लोर ने कोई क्लीन श्लीन बिछाओ। सर क्लीन तो नहीं, हम नीचे फ्लोर लगाया और इसको इल्यूमिनेट कर रहे हैं, इसके साथ हर चीज बन रही है।
ये आप अभी टाइम तो दो। ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। वो सर आदत होती है, सर पहली इनकी आदत है। बात ठीक है, लेकिन हमने तो अपने आर्कियोलॉजी के हवाले से उसको रेस्टोर करना है। बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, जी, आने वाले thank के you। लिए बहुत अच्छा है। मेहरबानी वो आपकी। तारड़ साहब, पता नहीं बेचारे तारड़ साहब, मुझे याद है वो जब आए थे ना, ये बंद था, वो अंदर आ नहीं सके थे। ਸਰ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਐਸੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮਕਬਰਾ ਤੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਕਬਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ जितना अच्छा उन्होंने रिस्टोर किया है, हैट्स ऑफ सर। अभी चल रहा है इंशाल्लाह, जब इसको एक साल ਸਰ ਕਲੀਨ ਵਿਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਲਫਬਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਬਰਾ ਵੇਖਣ ਆਣਾ ਹੈ? ਕਲੀਨ ਵੀ ਦੀ ਜਾਏ, ਕਲੀਨ भी दी जाए। बहुत अच्छा सर, माशाल्लाह, बड़ा Thank you जबरदस्त जी। आपने काम किया, Thank बड़ा you। मजा आया। मैं तो यहाँ रहता रहा हूँ ना, इधर मेरे वालिद रेलवे में है ना, अच्छा, तो हमारा घर था यहाँ। जी जी हम तो यहाँ क्रिकेट खेलते थे साथ ही लाने ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी जी। ਤੇ ਬੜਾ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਇਸ ਮਕਬਰੇ नहीं इंशाल्लाह ये महकमे ने काम किया है। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਤਾ। और भी चलिए, ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਉਸੇ ਟਾਰਚਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ। सर ये टॉर्चर सर नहीं है, ये इसको अभी हम ये illuminate टाइल करेंगे। ये ये टाइल नीचे देखो। फ्लोर लगाया है, दीवारों के ऊपर हम इसको टाइल restore आ रही कर रहे हैं, और इसका सारा ये illuminate होगा तो आपको पता चलेगा। नहीं अब ये सर आपको खाना नहीं रहेगा। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਐ ਸਰ ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਰੋਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਗੀ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ आप अली मर्दान खान के मकबरे में जनाब हैं, बहुत सी बातें आपने सुनी, उन पत्थरों को देखा, पत्थरों को कैसे कैसे रंगों से आरास्ता करके पैबस्त किया जा रहा है। फिर एक बार इस मकबरे में मुझे तो खैर यहाँ की बूबास ही कुछ और मिली है। बहुत ही पुरफरेब नज़ारा है, बहुत ही कैफ आफरीन, खामोशी ऐसी है कि सरशार किए देती। क्या कहने, बहुत उम्दा। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, अपने कमेंट हमारे लिए बहुत मोहतर है।